بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ولا يستحين أحد إذا لم يعلم شيئا أن يتعلمه۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار نظام اسلام کا وہ اہم جز ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم واقعی اور حقیقی اسلام پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ جب اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو تقوی کی تعریف کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی یعنی انسان پھٹا پرانا کپڑا پہنے، گندگی سے رہے، گھر کے اندر گوشہ نشین ہو جائے، کونے اختیار کر لے، ہم کو باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی تعلق نہیں، دنیا کو چھوڑ دے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، حکمرانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں تقوی۔ یہ تقوی نہیں، تقوی کامل دین ہے، اور یہ ساری چیز ناقص دین ہے۔ ناقص دین کبھی تقوی نہیں ہو سکتا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر فیلڈ میں جائے لیکن دین کہیں نہ چھوڑ کے جائے، ہر جگہ دین کو اپنے ساتھ رکھے۔ اس کا بہت اچھا وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کو یہ لگے کہ کہیں دین چھوٹ رہا ہے تو اس چیز کو چھوڑ دے لیکن دین کو نہ چھوڑے۔ بہت صحیح۔ یہ تقوی۔ تقوی کا مطلب یہ کہ انسان باقی ساری چیزوں کو دین کے اوپر قربان کر دے، یہ حقیقی تقوی۔ آئیے سب سے پہلے مولا کے فرمودات کے مطابق آپ کے خطبے کی روشنی میں متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں کی خاطر گناہ نہیں کرتے۔ اپنے چاہنے والوں کی خاطر، چاہنے والوں کے لیے، چاہنے والوں کی وجہ سے، جن سے محبت کرتے ہیں یا جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ گناہ نہیں کرتے، یہ متقی۔ بعض اوقات ہمارے سماج میں ایسا دیکھا جاتا ہے، بیوی نے کہا کہ مثلا شوہر سے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں اچھی لگتی، بیوی کے تقاضے نے چہرے کو ایک حرام کام کروا دیا۔ شوہر نے بیوی سے تقاضا کیا کہ ہمیں حجاب نہیں پسند ہے، شوہر کی محبت نے بیوی کو بے حجاب کر دیا۔ یہ تقوی نہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اصلاً محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا مطلب کیا؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو مثلا کسی نقصان سے، کنویں میں گرنے سے، کسی مشکل سے، پریشانی سے بچا لے۔ جو واقعی محبت کرتے ہیں وہ مشکلات سے، عذاب الہی سے بچائیں گے، نہ کہ عذاب الہی میں ڈھکیلیں گے۔ اگر خلاف اسلام، خلاف دین کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہو کہ ہم محبت کر رہے ہیں لیکن کرتا نہیں، یہ واقعی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر دین کے قوانین توڑنے کے لیے کوئی کہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے، مثلا بیٹھے ہوئے سب لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت مانتے ہیں، غیبت شروع ہو گئی۔ ظاہر سی بات جو غیبت کر رہا وہ گناہ کر رہا، سننے والا وہ بھی گناہ گار ہے۔ اب ان سے محبت ہے، اس محبت کے روب میں یا اس محبت کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے، کیا کریں؟ اب وہ بہت چاہتے ہیں ہم کو، بڑی کیسے کہہ دیں ان سے؟ یہ مروت نہیں، غلط ہے۔ دین کے قوانین میں مروت نہیں ہوتی ہے۔
انسان کو بے انتہا مروت سے بھرپور ہونا چاہیے، لیکن جب حلال و حرام کی بات ہو وہاں بالکل مروت نہیں ہونی چاہیے. تو ٹوک دے، بہتان ٹوک دے، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے. بہت سامنے کی مثال، مکس گیدرنگ. جن صاحب نے بلایا ہے ان سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. اب ان کے لڑکے کی شادی، اب ظاہر سی بات روز روز تو شادی نہیں ہوتی، اب کیسے ہم نہ جائیں؟ ان کو نہیں چھوڑ سکتے، کتنے نادان ہیں، خدا کو چھوڑ سکتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتے. کیا ہوا؟ چاہنے والے کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہو. امام علی منع کر رہے ہیں، مولا کائنات منع کر رہے ہیں. وہ گناہ کا اہتمام کر رہا ہے اور یہ گناہ میں شریک ہو رہے ہیں. اگر یہی لوگ مل کے اس کو متوجہ کر دیں کہ یہ غلط کام ہے تو خود چھوڑ دے گا. وہ آپ کی وجہ سے اور آپ اس کی وجہ سے، دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے. وہی سمجھتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں ہمارا اسٹیٹس بنے گا. کسی طرف اشارہ نہیں کرنا، صرف ایک عبرت پیش کرنا. کچھ دن پہلے ایک اتفاق ہوا تھا، بہت افسوس کی بات ہے کہ وہاں ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو شہر میں دین کے ذمہ دار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، منتظمین کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں کہ دین کے کام، دین کی ایکٹیویٹیز کے لیے منتظم ہیں، بڑے پیمانے کے لوگ ہیں. وہ لوگ شہر میں احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے دین کے مسائل میں. ان کو ہم نے دیکھا وہاں اس گیدرنگ میں شریک ہوتے ہوئے بغیر کسی چون چرا کے. اگر آپ دین کے ذمہ دار، دین کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں تو کم سے کم اپنے آپ کو حد اقل اس بڑے پیمانے پہ بے دینی سے بچائیں. بہرحال صرف ان سے ہم گزارش کریں، لیکن اس سے زیادہ ان لوگوں کو دیکھ کے ہم کو افسوس ہوا کہ جو لوگوں کو درس و کلاس میں بلا کے دین دیتے ہیں. آپ سوچئے، ابھی تک تو یہ خبر تھی ہم کو کہ جاہل علم دیتا ہے، اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بے دین دین دے رہا ہے. اور لوگ بھیج بھی رہے ہیں اس کے پاس دین لینے کے لیے. کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلا کے دین دے رہے ہیں. ہے نہیں عجیب بات؟ امام علی کتنا کلیئر منع کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو تو محبت کی بنیاد پہ آپ گناہ میں ملوث نہ ہوئیے، کیونکہ تقاضۂ محبت یہی ہے کہ آپ بھی اس کو گناہ سے بچائیے. وہ آپ اگر وہ دعوت دیتا ہے آپ منع کیجیے، بھائی حرام کام ہے، آپ حرام کام کے منتظم مت بنیے، آپ اچھی چیزوں کے منتظم بنیے، آپ اچھی چیز کا اہتمام کیجیے. اور اگر وہ اپنی اس بات پہ بس ضد ہے تو یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو دین چھوڑنا ہے یا دوستی چھوڑنی ہے، آپ کو خدا چھوڑنا ہے، خالق یا مخلوق چھوڑنا ہے کہ نہیں. لہذا ایسے حالات میں کہ جب مولا کا یہ قول ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو اب ہم ہر قدم پہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے چاہنے والے گھر کی لائف، چاہے وہ اولاد ہو، بعض اوقات اولاد بھی ہیں، روایتوں آیتیں تکنے کا، بعض اوقات اولاد کی وجہ سے لوگ دین چھوڑتے ہیں، بعض اوقات مال کی وجہ سے دین چھوڑتے ہیں، بعض اوقات شوہر زوجہ ایک دوسرے کی، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی وجہ سے دین چھوڑتے ہیں، بعض اوقات لوگ دوستی کی وجہ سے دین چھوڑتے ہیں. دوست نے کہا چلو پکچر دیکھنے، اب کیسے منع کرتے ہیں اس کو، اکیلے جا رہا ہے، بور ہو گیا. بعض اوقات لوگ دوستی کی وجہ سے دین چھوڑتے ہیں، بعض اوقات لوگ رشتہ داری کی وجہ سے دین چھوڑتے ہیں، بعض اوقات لوگ سماج کی وجہ سے، بعض اوقات لوگ سوشل لائف کی وجہ سے دین چھوڑتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہم سوشل ایکٹیویٹی رکھتے ہیں، اگر نہیں جائیں گے تو ہمارے سوشل لائف پہ اثر پڑے گا، مذہبی لائف پہ اثر پڑ رہا ہے اس کی فکر نہیں. سوشل لائف میرے بھائی مذہبی لائف سے ہٹ کے آپ کی سوشل لائف نہیں ہے، اس چیز کو سمجھیے آپ. لہٰذا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سبب بنتی ہیں، وجہ بنتی ہیں، علت بنتی ہیں دینداری کے چھوٹنے کی. ہم کو یہاں پہ پابندی سے اسٹینڈ لینا ہے، بہت سختی کے ساتھ اسٹینڈ لینا ہے. باقی سارے معاملات میں آپ مروت کیجئے، لیکن دین کے مقابلے میں جب بات ہو تو کوئی مروت نہیں. ساری باتیں سر آنکھوں پہ، سب کچھ صحیح ہے، لیکن آپ کے کہنے پہ ہم دین نہیں توڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ دین پہ عمل کرنے کے لیے خدا، رسول اور ہمارے ائمہ حکم دیتے ہیں، اور دین چھوڑنے کے لیے آپ حکم دے رہے ہیں. ہماری نگاہ میں نہ آپ خدا سے بڑے ہیں، نہ آپ رسول سے بڑے ہیں، نہ امام علی سے بڑے ہیں، نہ دوسرے ائمہ سے بڑے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امام علی کی بات کو چھوڑ کے آپ کی بات مانیں؟ لہذا متقین کے صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چاہنے والوں کی خاطر گناہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے موقع پہ اگر تعلقات قربان ہو جائیں
تو ہو جائے لیکن دین قربان نہ ہونے کا. آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قول مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں مولانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم کو 5 ایسی چیزوں کی نصیحت کر رہا ہوں کہ جن کے حصول کے لیے اگر اونٹوں کو ایڑ لگا کے دوڑایا جائے تو بھی وہ اس کی اہل ہے. بھاگ کے لے لو، دوڑ کے لے لو، پکڑ لو کسی طریقے سے. جس میں سے اب تک 3 پہ گفتگو ہو چکی ہے اور آج 4تھے پہ گفتگو ہونی ہے. جو 3 پہ ہو چکی ہے وہ خدا کے علاوہ کسی اور سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کرو، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. اپنے گناہوں سے ڈرو، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. جب کسی چیز کو نہیں جانتے ہو تو یہ اگر کوئی پوچھے تو یہ کہنے میں کہ نہیں جانتے ہیں مت شرماؤ. پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی تھی، ان 3 چیزوں میں گفتگو ہو چکی ہے. آج جس پہ گفتگو ہونی ہے اس میں مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز نہیں جانتے ہو تو اس کو سیکھنے میں مت شرماؤ. جب کوئی چیز نہیں جانتے ہو تو اس کو سیکھنے میں نہ شرماؤ. اس لیے دوسری جگہ روایتوں میں ہے کہ جہالت نہ جان کے سوال کرنا، اگر اس کو انسان شرمندگی سمجھتا ہے تو یہ ایک شرمندگی ہے، لیکن نہیں پوچھنا یہ جگہ جگہ کی شرمندگی ہے. کیونکہ جب بھی اس مسئلے کی بات آئے گی انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور بعض اوقات یہی جہالت کٹ حجتی بن کے، ایگو بن کے یہ مذہب و مسلک الگ بنا لیتی ہے. لہذا انسان جس چیز کو نہیں جانتا ہے پوچھ لے. اور یہ دونوں مربوط ہیں، پچھلے ہفتے کی گفتگو اس ہفتے. نہیں جانتے ہیں تو کہہ دیں کہ نہیں جانتے ہیں، شرمائے نہ. اگر نہیں جانتے تو کیا ہوا، پوچھ لیں کسی سے جو جانتا ہو. پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ علم کا حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں. حتیٰ خود جہالت عیب ہے، لیکن اگر ایک انسان جہالت کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو حسن ہے. نہ جاننا عیب ہے، البتہ نہ جاننا بھی ہر ایک کے لیے عیب نہیں ہے. ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. ایک آدمی اپنے معیار پہ، اپنے حالات کے حساب سے اگر نہیں جانتا ہے اور جاننے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی عیب نہیں. خود جاننے کی کوشش کرنا بہت بڑا حسن ہے. بہت روایتیں اس کے لیے. ہر قدم پہ فرشتے استغفار کرتے ہیں. اگر کوئی علم دین حاصل کرنے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیر کے نیچے پر بچھاتے ہیں. ہر قدم پہ جنت میں اس کے لیے شہر بنتے ہیں. زمین و آسمان سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص جا رہا ہے کہ جو مثلا بخشا ہوا ہے. یہ علم دین کی فضیلت ہے. بے انتہا روایتیں بھری پڑی ہیں علم دین کی فضیلت کے لیے. تو ایک انسان ایک سوال کر رہا ہے تو کیا حرج ہے سوال پوچھنے میں. لیکن چونکہ اگر سوال نہیں کر رہا ہے تو پھر اب اگر وہ اس کے مقابلے میں کوئی جواب دیتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے. اب بعض اوقات یہی غلط دنیا اور سماج میں ایشو بن جاتا ہے. بعض اوقات یہی غلط دنیا اور سماج کا مسلک بن جاتا ہے، مذہب بن جاتا ہے. اور اس حد تک لوگ پابند ہوتے ہیں کہ پھر جب اس غلط کو کوئی غلط کہے تو پھر انسان کو ایگو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے تو یہ کیا ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. ہمیں باپ دادا کے دین کی پیروی نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ اور رسول کے دین کی پیروی کرنی ہے. باپ دادا نے کیا کیا وہ اتنا اہم ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ چیزیں جو سنت الہی سے نہیں ٹکرا رہی ہیں، اسلام کے مقابلے میں نہیں ہے، اس حد تک باپ دادا کی سنتوں کو اگر انسان باقی رکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں دین سے ٹکرائے انسان کی دیانتداری یہ ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے. پوچھنے کا مسئلہ کس سے پوچھے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کسی چیز کو نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو. اب یہ آیت کی تفصیل الگ ہے لیکن عقل یہی ہے اور آیت کے ظاہری معنی یہی ہے کہ جو چیز نہیں جانتا ہے وہ جاننے والے سے پوچھے. ہم بھی نہیں جانتے اور سامنے والا بھی نہیں جانتا، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں. اب اس کے بعد 2 جاہلوں اور 4 جاہلوں نے بیٹھ کے جو اس مسئلے کے جاہل تھے، اس چیز کو نہیں جانتے تھے، بیٹھ کے ایک مسئلے کو حل کر کے ایک نتیجہ نکال دیا. وہ بھی تو جہالت ہی ہوئی نا. تو جس چیز کو نہیں جانتے ہو اس کے جاننے والے سے پوچھو. اگر انسان کی زندگی میں کوئی مثلا میڈیکل سائنس کا مسئلہ پیش آتا ہے ڈاکٹر سے پوچھا جاتا ہے کہ نہیں. کنسٹرکشن کا مسئلہ پیش آتا ہے انجینئر سے پوچھا جاتا ہے. ہسٹری کا مسئلہ پیش آئے گا اس کے لیکچرر سے پوچھا جائے گا، ہے کہ نہیں. آپ انصاف سے بتائیے کہ جب دین کے مسائل پیش آتے ہیں تو کس سے پوچھے جاتے ہیں؟ یہی تو مشکل ہے نا. ہر آدمی عالم سے نہیں پوچھتا. آج دین دینے کا ذمہ دار ہر آدمی، دین دینے کا ٹھیکیدار خود ہی انسان. اپنے عادات و اطوار، اپنے کلچر، اپنے فرہنگ کے عنوان سے فیصلہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دین کے مسئلے میں فیصلہ کر لیتا ہے. عزیزان محترم،
دین بہت اہم چیز ہے، باقی ساری چیزیں اہم ہیں لیکن دین اس سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو جو بنیادی طور پہ جو علم جمع کرتا ہے وہ علم دین ہے۔ اگر اس میں ذرا سی غلطی ہوئی تو دین کی شکل بدل جاتی ہے، جس طریقے سے شکل بدلی ہے یا بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمارا دین صوفیزم کی شکل میں آ رہا ہے، خانقاہیت کی شکل میں آ رہا ہے، کیوں؟ اسی لیے کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہم امام زمانہ کا انتظار بیٹھ کے کر رہے ہیں، جہاں ساری گفتگو قیام کی ہے، جہاں ظلم کے مقابلے کی ساری بات ہے۔ کتنی روشن چیز ہے، کتنی عام چیز ہے یہ کہ ہم کو قیام کرنا ہے، باطل کا مقابلہ کرنا ہے، حق کی حمایت کرنی ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ ہم انتظار کیسے کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے، ہم کو کچھ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ وہ چیزیں آج یہ جو صحیح جگہ سوال نہیں پوچھا جاتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چیزیں کہ جو اسلام کی نگاہ میں متفقہ ہیں، متفقہ اسے کہتے ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہو، سب لوگ اس کو مانیں کہ ہاں صحیح ہے، آج ان چیزوں کو عوام الناس لوگوں کے بیچ میں اختلافی بنا دیا گیا۔ بہت سی ایسی چیزیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس کو نہیں بولنا چاہیے تھا وہ بول رہا ہے، اس لیے کہ علم کے مسائل میں نہ جاننے والا بول رہا، لہذا مسائل دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور دین کی شکل بگڑتی جا رہی ہے۔ لہذا اگر انسان کو کوئی چیز نہیں معلوم تو حیا نہ کرے۔ ہوتا ہے بعض اوقات انسان کی پوری ایک شخصیت بن جاتی ہے، اور سوچیں گے لوگ کہ مثلا ہماری ایج 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، ہم جا کے پوچھیں مولانا سے تو مولانا کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچیں گے، آپ کیسے بہت سے آیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ علماء کا دل یا ان کا دماغ، ان کا ذہن بہت سارے رموز رازوں کا قبرستان ہوتا ہے۔ ہر آدمی یہاں کے اپنے مسائل کو ڈسکس کرتا ہے، شاید سب یاد نہیں رہتا ہو، ورنہ اگر بتا دیں تو ہنگامہ مچ جائے، فساد پیدا ہو جائے۔ لوگ کس کس طرح کے سوال کرتے ہیں، کیسے کیسے سوال ہوتے ہیں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، نہیں بتا سکتے، نہیں بتاتے ہیں، بتانا بھی نہیں چاہیے۔ اور آپ اس مسئلے میں بالکل نہ شرمائیں۔ اگر آپ پرائیویٹ طریقے سے پوچھنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، آپ کہہ دیجیے کہ ہم آپ سے سوال پوچھیں، بہت عام سوال ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کوئی جانے اس کو، آپ پوچھیں اپنے مسئلے کو۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو اتنے دن سے مثلاً مشہور ہیں، بہت بڑے دیندار، اب ہمیں ایک چھوٹا سا سوال لے کے جائیں۔ سوال کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، سوال کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سوال نسبتاً چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ ایک سوال ایک مرجع وقت کے لیے بہت چھوٹا ہے، لیکن جو پوچھنے جا رہا ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے بہت بڑا۔ لہذا بتانے والا اگر اپنے حساب سے دیکھے گا تو سارے سوال اکثر اس کے لیے چھوٹے ہی ہوں گے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ نہیں سامنے والے کی ضرورت کیا ہے، اس کے حساب سے بات، اس کے حساب سے سوال کی اہمیت، لہذا وہ اس کے حساب سے اس کو سمجھانے کی اور جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے جو ڈاؤٹس ہیں، جو اس کے شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ لہذا پوچھنے میں کسی طرح کی کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ امام علی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی چیز نہیں جانتے ہو تو اس کو پوچھنے میں شرماؤ نہیں، شرماؤ مت، جا کے پوچھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوچھ لو گے تو ہمیشہ کی زندگی کی جو شرمندگی ہے پوری زندگی کی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں پوچھو گے تو جب بھی وہ مسئلہ اٹھے گا شرمندگی ہوتی رہے گی۔ بعض اوقات ہم لوگ اپنے حساب سے طے کر لیتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، اب چار ہم سب ہم فکر ہیں اور جب بھی بات ہوئی حل کر لیا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، لہٰذا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شرمندگی نہیں۔ لیکن جب ہم اپنے اس حلقے کے باہر اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، یہ باہر پہنچتی ہے بات، تو باہر والا پھر ہنستا ہے۔ سوال پہ شاید کوئی آپ کو کچھ نہ کہے، لیکن جب آپ علم کی حیثیت سے نتیجہ پیش کریں گے تو انسان ہنسے گا کہ کہیں اس کا جواب یہ بھی ہے، کہیں اس مسئلے کا حل یہ بھی ہے۔ کیسا احمق آدمی ہے کہ اتنی کلیئر چیز کو اتنا اس نگاہ سے دیکھ رہا۔ تو جہالت کی بنیاد پہ مسئلے کو حل کرنا یہ شرمندگی کا باعث تو ہو سکتا ہے، لیکن علم کی بنیاد پہ مسئلے کو حل کرنا یہ شرمندگی کا باعث نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پھنسے ہم حتماً پوچھیں اور یہ دیکھیں کہ کس سے پوچھنا، نااہل سے نہ پوچھیں، جو اس کے اہل ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. والصولة الحیدریہ. والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ. والآثار الباقیہ. والمعصر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقابۃ النقویہ. والہیبۃ العسکریہ. والغیبۃ الہیہ. ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد. عزیزان محترم، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دیں. جیسا کہ بھی ہم نے ضمن ذکر کیا کہ ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا مکس گیدرنگ میں، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم وہاں گئے تھے، اس کے اندر خبر نہیں تھی، گئے جب معلوم ہوا تو اس کے اندر قدم نہیں رکھا. جن لوگوں کی یہ زیارت ہوئی ہے ان لوگوں کو آتے جاتے دیکھا تو کہیں اچھا ہوا اندر نہیں گئے، مانے کتنوں کا بھرم بچ گیا. اندر جاتے تو بہت سارے دکھتے، جن کو دیکھا ہے یہ آتے جاتے دروازے پہ دیکھا. لہٰذا کل کو ایسا نہ ہو کسی کی بات ریکارڈ ہو رہی تو مولانا خود اعتراف کیا کہ ہم وہاں پہ گئے تھے. اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت پہلی شعبان المعظم، شیر دل خاتون ثانیہ زہرا عالمہ غیر معلمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ولادت باسعادت. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جن کا نام ہی ہے زین اب، باپ کی زینت. میدان کربلا میں یزید سے صرف امام حسین کا ٹکراؤ نہیں تھا. سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد یزید کے مقابلے میں جناب زینب تھی، اور جناب زینب نے اپنے ایکٹیویٹیز، اپنی حکمت عملی، اپنی شجاعت، اپنی بہادری، ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ جناب زینب نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یزید یہ تو حسین کی شرافت ہے جو تمہارے مقابلے میں آئے، ورنہ تم تو بنی ہاشم کے خاندان کی ایک خاتون کے مقابلے میں بھی آنے لائق نہیں. یزید کا کیا مقصد تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو نعوذ باللہ مسلمانوں کے بیچ میں ایک باغی، ایک وہ کی جو حکومت کے خلاف نعوذ باللہ خروج کر رہا ہے، خارجی کے عنوان سے پہچنوائے. جناب زینب کے خطبات، جناب زینب کی روش، آپ کی حکمت عملی نے یہ بات ثابت کر دی کہ یزید ملعون ہے حسین علیہ السلام. حتیٰ وہ شام کی جس شام میں انہی حکومتوں کی بنیاد پہ امام علی کے زمانے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نعوذ باللہ لعنتان ہوتی تھی،
جناب زینب جب اس شام سے گزری تو شام کے مزاج کو بدل دیا. یہ زینبی انقلاب ہے. آج کے اس زمانے میں جب کہ دشمن میڈیا کے ذریعے سے اسی روش پہ عمل کر کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے، آج بھی ہمارے درمیان زینبی انقلاب کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کی حقیقی شکل کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. یزید چاہتا تھا کہ مقصد حسین کو ختم کر دے. امام حسین کو اس لیے شہید کیا، اس لیے قتل کیا تاکہ حسین کی آواز دب جائے. یزید کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں چھوٹا سا علی اصغر بھی جب مسکراتا ہے تو حسینی لب و لہجے میں مسکراتا ہے. چنانچہ جناب زینب نے جب گفتگو کرنی شروع کی تو جس مقصد حسینی کو یزید ختم کرنا چاہتا تھا، جناب زینب نے اسی مقصد حسینی کو پوری کائنات تک پہنچا دیا. سنت زینب، نقش پائے زینب، سیرت زینب یہ ہے کہ مقصد حسینی کو اتنا زندہ کر دو کہ وقت کا یزید، زمانے کا یزید لرزنے لگے اور اپنی شکست محسوس کرنے لگے. عزیزان محترم، اگر وقت کے یزید کو ہمیں للکارنا ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف امام حسین کا مقصد اور امام حسین کی روش چاہیے. دشمنوں نے کیا کیا اس سے ہم سے بحث نہیں. افسوس ہے کہ آج ہم یہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ دشمن نے کیا کیا. ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہ دیکھیں کہ حسین نے کیا کیا، جناب عباس نے کیا کیا، جناب علی اکبر نے کیا کیا، جناب زینب نے کیا کیا، امام سجاد نے کیا کیا. ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو انسان انجام دیتا ہے. ہمارے لیے وہ سیرت ہے، وہ سنت ہے. جو انجام دلایا جاتا ہے وہ سنت نہیں ہے، وہ سیرت نہیں ہے. سیرت وہ ہے کہ جو انہوں نے انجام دیا ہے، جس کام کو انہوں نے کیا. اور اس کام کے کرنے کے لیے جناب زینب نے جس روش کو پیش کیا ہے وہ روش یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دو مگر اسلام کو بچا دو. اگر پورے کربلا کی روش کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو شاید یہی. ہر شہید کی یہی کوشش تھی، بچے کی یہی کوشش تھی، بچے سے لے کے ضعیف تک کی یہی کوشش تھی، ہر مرد و عورت کی یہی کوشش تھی کہ ہم فدا ہو جائیں، ہم برباد ہو جائیں، ہم ختم ہو جائیں مگر اسلام پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ ولولہ کربلا ہے، یہ جوش کربلا. لہٰذا اب ہم یہاں پہ اس جملے کو کہیں کہ اگر ہمیں عزاداری کرنی ہے تو ہم سیرت جناب زینب پہ عمل کر کے بہترین عزاداری کر سکتے ہیں. جناب زینب نے کچھ دن شام میں عزاداری کی، نتیجہ یہ ہوا کہ شام میں انقلاب آ گیا، یزید کی حکومت لرزنے لگی. اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چل کے عزاداری کی جائے تو آج دنیا سے ظلم و ستم کا نام ختم ہو سکتا ہے اور عدل و انصاف کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر کے امام کے واقعی منتظر بن سکتے ہیں. دوسری مناسبت، آنے والی 3 شعبان المعظم، ولایت باسعادت سبط اصغر جوانان جنت کے سردار سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، جن کے لیے سرور کائنات نے ڈائریکٹ کہا یہ حسین ہے، پہچانو. معرفت حسینی کا ہم کو حکم دیا گیا. پہچانو مزاج حسینی کو، پہچانو انقلاب حسینی کو، پہچانو روش حسینی کو، پہچانو حسین کی قربانی کو، پہچانو حسین کے مقصد کو، پہچانو. اس لیے کہ جو بھی روش ہے وہ حکمت عملی میں ہے اور حکمت عملی کے لیے پہچاننا ضروری ہے. لہٰذا نام حسین اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک معرفت کے ساتھ نہ ہو. حسین معرفت کے ساتھ، ورنہ نام تو بہت سے رکھ لیتے. اب ان لوگوں کا ہم نام بھی لینا نہیں چاہتے جنہوں نے نام رکھے ہیں، جہاں حتیٰ کہ امام حسین کے نام پہ آپ جانتے ہیں، آپ کے اذان بھی پہنچ گئے ہوں. سرکار سید الشہداء کی وہ ذات ہے کہ آپ نے سب کچھ قربان کیا اور ہم سے ایک سوال کیا، صرف اور صرف ایک سوال کیا، وہ یہ کہ تم ہماری نصرت کرو. مختلف انداز میں یہ سوال، حل من ناصر کے انداز میں بھی مختلف انداز میں ہے اور اس کو ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے. ایک سوال کیا مختلف انداز سے، وہ یہ کہ آج امام حسین کا واقعی چاہنے والا وہ ہے کہ جو امام حسین کی نصرت کرے. اور پھر وہی بات آئے گی روش زینبی کی کہ امام حسین کی نصرت کے لیے دیکھیں کربلا میں 2 پہلو تھے. اگر حسین زندہ ہو تو کیسے نصرت ہوگی اور حسین شہید ہو جائے تو کیسے نصرت ہوگی.
حسین کی زندگی میں نصرت کرنے کے لیے جو نمونے عمل بنے ہیں وہ مثلاً جناب عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، جناب علی اصغر ہیں، جناب قاسم. اور اگر حسین شہید ہو جائے تو کیسے نصرت ہوگی؟ اس کے لیے جناب زینب نمونے عمل ہیں، جناب ام کلثوم نمونے عمل ہیں، جناب امام سجاد نمونے عمل ہیں کہ حسین کی شہادت کے بعد اگر کوئی نصرت حسین کرنا چاہتا ہے تو مقصد حسین کی نصرت کرے، یہ خود بخود نصرت حسین ہوگی. اور وہ سلسلہ وہ ہمارے لیے سنت بن گیا. جناب زینب امام سجاد نے اس چیز پہ عمل کر کے ہمارے لیے وہ راستہ بتا دیا ہے، کل کو کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے امام نے کیا، ثانیہ زہرا نے کیا، لہٰذا ہم بھی اسی راستے کو اپنائیں گے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انجام دیا. اگلی مناسبت 4 شعبان المعظم، سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت البتہ وہ روایات میں اختلاف ہے، بعض روایتوں کے حساب سے دوسری تاریخ ہے، بعض روایتوں کے حساب سے یہ تاریخ ہے. جناب عباس نے بھی میدان کربلا میں معرفت اور اطاعت کے پہلو کو اتنا واضح پیش کیا ہے کہ ہر انسان ان کے نقش قدم پہ عمل کر کے امام حسین کی نصرت اور امام حسین کے مقصد کے تحفظ کی پوری کوشش کر سکتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کام کو نہیں کر سکتے. اس کے بعد آنے والی 5 شعبان المعظم، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت. اور بعض روایتوں کے حساب سے چوتھے امام، امام علی بن الحسین علیہ السلام کی ولادت. کہ جو ہمارے درمیان اپنے لقب سے مشہور ہیں زین العابدین. دونوں سرکار سید الشہداء کے فرزند ہیں اور دونوں نے دونوں معرکوں میں، ایک نے کربلا کے میدان میں اور دوسرے نے کربلا کے میدان کے بعد کے ہر مرحلے میں امام حسین کی نصرت کر کے مقصد حسینی کو بھی بچایا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیغامبر حسین حسین کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو یقین مانیے کہ پیغام حسین، مقصد حسین امام حسین کے ساتھ ساتھ کربلا میں دفن ہو جاتا. امام سجاد کے لیے بہت اہم تھا کہ مقصد حسین کو بچائیں. یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ کے بے گو و کفن لاشے کو چھوڑ کے امام سجاد کوفے اور شام کی منزلوں میں گئے، اس لیے کہ اس سے اہم یہ ہے کہ کوفے اور شام تک مقصد حسین کو پہنچایا جائے. اور اس کے بعد پھر باعجاز امامت جا کے آپ نے لاشوں کو دفن کیا. ورنہ ایک بیٹے کے لیے بہت سخت ہے کہ باپ کا لاشا پڑا ہو اور وہاں سے گزر جائے. کس کی مجال تھی جو سب امام سجاد کو روک لیتا. لیکن آپ کے نگاہوں کے سامنے اہم ترین مقصد یہ تھا. اور پھر بعض روایتوں کے حساب سے 7 شعبان المعظم کو حضرت شہزادہ قاسم بن الحسن علیہ السلام کی اب دیکھیں اتنی ساری ولادتیں. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی ولادت ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم آنے والے موقع میں ذکر کریں گے. ہمارے وقت کے امام کی ولادت کی جن کے قیام کے لیے ہم منتظر ہیں. جن کے قیام کے لیے ہم منتظر ہیں. عجیب نہیں کہ اس شعبان کے مہینے میں جتنی ولادتیں بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اگر آپ توجہ دھیان دیں تو یہ ساری ولادتیں وہ ہیں جن کا تعلق کربلا سے. شاید اس کیلنڈر کی ترتیب کے ذریعے ہم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر اس تک پہنچنا ہے تو ان کی سیرت پہ عمل کرنا. ان لوگوں کے قیام کی صورت دیکھو تب وہاں پہنچ پاؤ گے. بیٹھ کے نہیں پہنچو گے، قیام کرو گے تو پہنچ پاؤ گے. ان سب کے علاوہ ایک اور بہت اہم مناسبت اس ہفتے میں کہ جس کا تعلق بھی ایک بہت بڑے قیام سے، آنے والی 4 جون. ان حالات میں جبکہ اسلام صوفیزم کا شکار ہو چکا تھا، اسلام خانقاہیت کا شکار ہو چکا تھا، اسلام کی شکل یا اس طریقے سے بدلی جا رہی تھی کہ گھر کے اندر بیٹھے رہو، بیوقوف بنایا جا رہا تھا. ابو موسیٰ اشعری کا اسلام لوگوں کو دیا جا رہا تھا، یا اسلام کو دشمن اپنی سازشوں کے تحت اس طریقے سے بدل رہا تھا کہ اس کو ایک آتنکوادیوں کا مذہب بنا رہا تھا.
اقدار اسلام پائمال ہو رہی تھی. بے حجابی عام تھی نہیں، حجاب عیب بنتا جا رہا تھا، ہے نا. ابھی بھی بعض علاقوں میں قوانین اسلام، تحریک کربلا بدلی جا رہی تھی. ایسے حالات میں اسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک مرد مجاہد جب اس نے دیکھا تو اس نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ ہم پہ کیا گزرے گی، اس نے یہ دیکھا کہ اسلام پہ یہ نہ گزرنا چاہیے. چنانچہ امام خمینی کے انقلاب نے ایک مرتبہ پھر زمانے کو بتا دیا کہ نہ خانقاہیت کا نام اسلام ہے، نہ صوفیزم کا نام اسلام ہے، نہ آتنکواد کا نام اسلام ہے. اسلام کو پہچاننا ہو تو کربلا سے پہچاننا. 4 جون ان کے وفات کی تاریخ ہے. الحمدللہ بڑے پیمانے پہ بہت سی جگہوں پہ پروگرامز ہیں، مجلسیں ہیں، سیمینارز ہیں کہ جس میں لوگ اسلام کی معرفت کے متعلق گفتگو کریں گے، مرجعیت کے متعلق گفتگو کریں گے، ولایت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. اپنے آپ ہی انشاءاللہ 7 جون کو، 4 کو تو نہیں، 7 کو انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ گفتگو کریں گے تاکہ اسلام آج کے اس زمانے میں جب کہ اسلام پہ ہر طرح کے خطرے ہیں تو ہم یہ طے کر سکیں کہ ان خطرات سے اسلام کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، مرجعیت کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اسلام کے نمائندوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. عالم اسلام میں ہونے والے اہم مسائل میں جمہوریہ اسلامی ایران میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ انٹرنیشنل لیول پہ کانفرنس ہوئی ہے جو پیغمبر اعظم فیسٹیول کے عنوان سے ہوئی ہے. پوری دنیا سے مسلمانوں نے اس میں شرکت کی ہے. بہت اچھی اچھی تقاریر ہوئی ہے، بہت اچھے اچھے آثار، ویڈیوز وغیرہ اس میں پیش کیے گئے ہیں. ایک فرانس کا اسکالر عماد الدین حمرونی اس نے کہا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک نورانی شخصیت ہے اور ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم ان کی شخصیت کو لوگوں کو پہچانوائیں، اس نورانی شخصیت کو لوگوں کو پہچانوائیں. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کا معتقد ہوں، میں اس بات پہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ اس دور میں پیغمبر اعظم کے حقیقی نمائندے آیت اللہ العظمیٰ خامنئی ہیں جو کہ ولی امر مسلمین کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں. یہ اس کے تاثرات تھے کہ جو ایک طرف سے خود سیرت رسول کی اہمیت پہ اور دوسری طرف سے جب اس نے سیرت رسول کو پڑھا اور پہچانا تو اس نے دیکھا کہ آج کے اس زمانے میں یہ رسول کی سیرت کی جھلکیاں کس شخصیت میں مل رہی ہیں. نیوز موجود ہے، اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو آپ بتائیے گا، ہم آپ کو اس کا لنک دے دیں گے. بہت افسوس کی بات ہے کہ عراق میں مختلف علاقوں میں بہت سارے بلاسٹ ہوئے، شاید 5-7 بلاسٹ ہو گئے جس میں کل ملا کے تقریباً 58 لوگ شہید ہوئے. اور بعض ذرائع سے اگر حساب لگایا جائے تو 2014 سے اب تک عراق میں جو مختلف دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں اس میں تقریباً 4000 لوگ شہید ہو چکے. 5واں مہینہ بھی ختم پہ، یعنی اگر آپ کیلکولیشن کریں تو تقریباً 800 لوگ پر منتھ. آسان نہیں ہے اتنے شہید دینا. اتنے مسلمان و بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والے اتنی کثرت سے مرتے جائیں، بہت بڑی بات ہے. ہمیں اس کا قلق ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے میں کیا کر سکتے ہیں اور کیسے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سیریا میں وہ دہشت گرد کی جو سیریا کے حالات کو خراب کرنا چاہتے تھے، الحمدللہ وہاں کی ملٹری ان کو ڈھونڈ کے بہت تیزی سے ان کا صفایا کر رہی ہے، اور لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت جلد سیریا کی زیادت کا راستہ کھلے گا اور ہم لوگ زیارت سے مشرف ہو پائیں گے. لیکن ہم کو یاد رہے کہ اس زیارت پہ ہمارے ان لوگوں کا احسان ہے جنہوں نے اپنا خون بہا کے اس کو بچایا، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ دوسری کمیٹیاں ہوں جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے، اپنے خون کو بہا کے، اپنی شہادت دے کے ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کی. غور کریں ہم کہ آج اسلام کے نام پہ ہر انسان ایک نئی فکر دے رہا ہے، لیکن واقعی اسلامی فکر ہے نا.
کربلا کے موقع پہ بہت سے دعوے دار تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم واقعی اسلام کے وارث ہیں، لیکن جب اسلام پہ وقت آیا تو جو واقعی مسلمان تھے وہ میدان میں آئے۔ مشکلات کے وقت میں دوست اور اپنا پہچانا جاتا ہے۔ ان حالات میں کس نے سیریا میں جا کے ان روضات مقدسہ کو محفوظ کیا اور بچایا ہے؟ کون جان دینے کو تیار تھا؟ لہٰذا اب ہم کو یہاں پہچانے مشکل نہیں ہوگی کہ جتنی فکریں اس ٹائم اسلام کے نام پہ ہیں ان میں سے واقعی اسلامی فکر وہ ہے کہ جو اپنی جان دے کے ان روضات کو بچانا چاہتی ہے۔ اور شاید یہی جذبہ ہے کہ مولا جب آپ کے روضے کے لیے جان دینے کو تیار ہے تو آپ پہ کیوں نہیں جان دینے کو تیار؟ حقیقی جانثار یہ لوگ ہیں، حقیقی چاہنے والے یہ لوگ ہیں، حقیقی اطاعت کرنے والے، ولایت رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، پائلہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پائلہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پائلہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، پائلہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پائلہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پائلہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پائلہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، پائلہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، پائلہ رہبر مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پائلہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔